بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، پیراگراف اول ہے، اس میں کل 14 پیراگراف 14 اللہم ہیں، ان میں سے پیراگراف اول پہلا اللہم کا جو ہے اس کے اندر 11 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوا ہے، اور یہ دعا نمبر 9 ہے، اور آج کے درس اس دعا کی توضیح ہے۔ فرماتے ہیں وَتُبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي۔ ہاں جی، دعا کے شروع میں اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تہدی بہا قلبی۔ ہاں جی، وہ دعا جو اس دعا کا یہ تسلسل ہے، اس میں پھر یہ دعا کریں اللہم انی اسألک رحمۃ من عندک تبیض بہا وجہی۔ دعا کو جوڑیں یوں بن جاتا ہے، اے اللہ جو ہے میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تو اس رحمت کی برکت سے تبیض بہا وجہی۔ اب تبیض بہا وجہی کی جو ہے ترجمہ تو کیا ہے، ہم اس کو جانیں گے آج کے درس میں، جو کہ درس نمبر 307/15 ہے، یعنی دعا صوفیہ کا درس نمبر 15 ہے آج آپ لوگوں کا، باقی 307 مجموعی دروس کا نمبر ہے۔ ہاں جی، تو تبیض بہا وجہی، تو اس میں جو لغات ہیں، اس میں بھی 2 لغات ہیں، بہا تو پہلے سے آتا رہا ہے، ایک تو تبیض ایک وجہی۔ ہاں جی، وجہی بھی بیچ میں گزرتا رہا، تو تبیض یعنی اسباب تفعیل علم صرف کی روشنی میں صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع معروف سے ہے۔ اس کا اصل ماضی مضارع کا شروع کا صیغہ بیض یبیض تبییضاً سے ہے۔ یہ تبیض اس کے معنی سفید کرنا، لغت میں ایک معنی یہ لکھا ہے۔ آگے فرماتے ہیں بیض الوجہ، عرب جب بولتے ہیں بیض الوجہ یعنی روشن کرنا، پھر چہرے کے لفظ وجہ ساتھ آتے ہیں، تو صرف لفظ بیض یبیض سفید کرنے کے معنی میں، جب لفظ وجہ کے ساتھ آتے ہیں چہرے کے ساتھ جوڑا، ہاں جی، تو بیض الوجہ کے معنی روشن کرنا، خوش کرنا، عزت بخشنا، یہ معنی کیا۔ اور عربی زبان میں لفظ بیض انڈے کے معنی میں آتا ہے، مادہ یہی ہے لیکن شکل تھوڑا سا زیر زبر فرق ہے۔ اس طرح بیض یبیض بیچ میں یہاں پر تہجید کے ساتھ پڑھا تو اس کے معنی روشن کرنا، خوش کرنا، عزت بخشنا ہے۔ لیکن بعض یبیض اسے بیضن سے بیضن ہو تو انڈا دینے کے معنی، جو کہ ہمارے یہاں مقصود نہیں ہے، ہمارے یہاں مقصود جو ہے پہلا معنی ہے، لیکن یہاں دعا میں جو ہے بیض یبیض تبیض کے من سے ہے، تو اس کے معنی بیض یبیض سے ہے، تو معنی روشن کرنا یہاں پر سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ہر چند خوش کرنا، عزت بخشنے کے لفظ بھی ہے، لیکن یہاں پر زیادہ مناسب روشن کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ہر چند سفید کرنا، خوش کرنا، عزت بخشنا بھی درست ہے، یہاں پر یہ معنی بھی کر سکتے ہیں تبیض کے معنی کے اندر، لیکن بیض جو ہے زیادہ آواز ہے۔ تبیض پھر معنی یہ بنے گا کیونکہ مخاطب کا صیغہ ہے، ہاں جی، تو اے اللہ تو روشن کرتا ہے، یوں بن جائے گا تبیض جو ہے تبیض یعنی تو روشن کرتا ہے، تو روشن کرتا ہے، اللہ سے مخاطب ہے، یعنی اللہ تو روشن کرتا ہے، ہاں جی، تو خوش کرتا ہے، تو عزت بخشتا ہے، عزت بخشتا ہے، یہ سارے معنی جو ہے یہاں درست ہو سکتے ہیں تبیض کے معنی میں۔ تو بیہا کا معنی جو ہے ہا ضمیر کا ہے، ضمیر ہے، اس کا معنی پھر وہی دعا کے شروع میں جو اللہم انی اسألک رحمتاً، اسے رحمت کی طرف پلٹتی ہے۔ ہاں جی، بیہا یعنی اس رحمت کے وسیلے سے، اے اللہ میں اس رحمت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے، اس رحمت کی برکت سے، اس رحمت کے واسطے سے، یہ مراد ہے جو شروع سے لے کر ابھی تک اس کے ایک معنی میں آ رہا ہے۔ اور خود رحمتاً کا معنی پہلے آپ لوگوں کو کیا تھا، اللہم انی اسألک رحمت، ہا کا ضمیر کا مجھے رحمت ہے، تو خود رحمت کا معنی پہلے بتایا تھا، کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا مزید توضیح بتا دوں، تو خود رحمت کا معنی شفقت، ہاں جی، مہربانی اور احسان کے معنی میں ہے، ہاں جی، شفقت، مہربانی اور احسان کرنے کے معنی میں رحمت کا معنی۔ تو اس طریقے سے پھر تبیض بہا کا معنی کیا بنے گا،
یعنی بس معنی یہ ہوا کہ اے اللہ تیری شفقت، مہربانی اور احسان کی برکت وسیلے اور واسطے سے روشن کر دے۔ کیا روشن کر دے؟ روشن کر دے، منور کر دے، عزت بخش دے۔ کس چیز کو؟ وجہی، وجہ یعنی وجہ کے معنی چہرے کے معنی میں، عام طور پر اس معنی میں استعمال ہوتے، اور بھی بہت سے معنی وہ ابھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ یعنی میرے چہرے کو یوں بن جائے گا، یعنی اے اللہ، اللہ ہم اس کے شروع میں ہیں، اے اللہ تیری شفقت، تیری مہربانی اور احسان کی برکت وسیلے اور واسطے سے روشن کر دے میرے چہرے کو۔ اب اس کو سالی سے بار میں لائیں تو میرے چہرے کو روشن کر دے، میرے چہرے کو منور کر دے، میرے چہرے کو عزت بخش دے دنیا اور آخرت میں۔ یہ سارے معنی اس میں درست ہو جائے گا۔ وجہ ہی کا جو لفظ آیا ہے علامہ تو وجہ ہی، وجہ ان کے لفظ کو یا کی طرف اضافت کیا ہے تو میرے چہرے کو یہ معنی بنتا ہے۔ وجہ ان کا عام معنی چہرے کے معنی میں یا میرے کے معنی میں، لیکن وجہ ان کا لغت میں اور بھی بہت سے معنی کیا ہے، اور بھی آپ لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دوں۔ نمبر 1 وجہ ان کے معنی سردار قوم، یعنی کسی قوم کی سردار، اور نمبر 2 ممتاز آدمی، کسی بھی گاؤں بستی میں، اور اس وجہ ان کی جمع وجوہ آتا ہے، وجہ کی جمع، اور اس کے تیسرا معنی چہرہ کے معنی جو میں نے شروع بتایا، چوتھا معنی جانب طرف کے معنی، پانچواں معنی پہلو، چھٹا معنی رخ فرنٹ، سامنے کے معنی میں، سامنے کا حصہ، چھٹا معنی، ساتواں معنی سبب کے معنی لکھا ہے، آٹھواں معنی ذات، وجہ ذال وجہ ہو، خدا کی ذات کے معنی بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، ذات کے معنی میں ہے، اور 9واں معنی طریقے کے معنی میں، 10واں معنی اور 10واں جو ہے سطح کے معنی میں ہے۔ وجہ کا خود معنی جو ہے معنی کے معنی میں، وجہ کے معنی معنی کے معنی میں بھی ہے، اس چیز کی وجہ یعنی اس کا معنی یہ طرف استعمال ہوتے ہیں، سطح کے معنی میں ہے۔ تو یہ سارے تمام معنی میں عرب استعمال ہوتے ہیں، صورت اور مظہر کے معنی میں بھی ہے۔ اس صورت میں اس کے جمع اوجوہن بھی آتا ہے، وجوہن بھی آتا ہے، جو شروع میں جمع آتا ہے وجوہن بھی آتا ہے، اس کے جمع اوجوہن بھی آتا ہے۔ ان تمام معنی میں سے یہاں مناسب چہرہ اور صورت ہے، صورت بھی اسی چہرے ہے کہ معنی ہے، باقی معنی یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ چند لفظ کے بہت سے معنی، عربی زبان وسیع زبان، یعنی ایک لفظ بہت سے معنی میں آتے ہیں۔ اب جو ہے اس مقدس دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھوڑی توضیح، شفقت اور احسان کو وسیلہ قرار دے کر چہرے کی نورانی اور سفید و روشن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کریں، ہونے کے لیے جو ہے دعا جو ہے اس لیے مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ کل قیامت میں کافر و بدبخت لوگوں کے چہرے جو ہے بدبخت لوگوں کے چہرے سیاہ اور خاک آلود ہوں گے۔ قرآن پاک کا واضح ہوتا ہے کل قیامت میں کافر بدبخت اور لوگوں کے چہرے جو ہے سیاہ اور خاک آلود ہوں گے، تھلوا فوق سے، تھلبق ہمارے بات زبان میں، اور مومنین کا جو ہے چہرہ ہے وہ روشن و تابان اور خوشحال ہوں گے وہ میدان حشر میں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ دعا جو ہے کرتے رہنے کا پیارے نبی نے عملاً حکم دیا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ پاک ذات جو ہے ہمارے چہرے کو دنیا و آخرت دونوں میں روشن و سفید رکھیں، تاکہ کل قیامت میں مومنین کے صف میں شامل ہو اور ان کے ساتھ خوش خرم محشور ہو جائیں اللہ کے حضور میں۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 106 107 میں ہے کہ قیامت میں لوگوں کے چہرے دو طرح کے ہوں گے۔ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ، اس دن جو ہے کچھ لوگوں کے چہرے سفید اور نورانی ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تسود کے معنی سیاہ، وجوہ وجہ چہرے۔ تو سب معلوم ہوا قیامت میں کچھ لوگوں کے چہرے روشن
سفید نورانی کن لوگوں کے سیاہ تاریک ہوں گے۔ آگے جو ہے سفید کن لوگوں کے چہرے ہوں گے، روشن منور کن لوگوں کے چہرے ہوں گے، سیاہ کن لوگوں کے چہرے، کن کے چہرے میدان قیامت میں سے؟ حالانکہ دنیا میں وہ بڑے خوبصورت چہرے کے مالک تھے، لیکن وہاں سیاہ چہرے میں ہوگا، اور جو لوگ دنیا میں سیاہ تھے وہاں خوبصورت روشن چہرے میں ہوں گے۔ ہاں، تو یہ روشن چہرے کون لوگ ہیں اور سیاہ چہرے کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں اما الذین اسودت، بار وہ لوگ جن کے وجوہ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے چہرے سیاہ ان لوگ ہوں گے جو کافر ہیں، منافق ہیں، کیونکہ جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف کیا، گناہوں کی طرف، گناہوں میں غرق ہو گیا۔ تو یہ تو وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ اور تاریک ہو کے میدان حشر میں آ جائیں گے۔ ہاں جی، تو بے ایمان لوگوں کا چہرہ سیاہ اور تاریک ہوگا۔ تو اللہ مجید ان سے فرماتے ہیں کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب، پس تم چکھو عذاب الہی کو، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا سیاہ چہرے والے وہ ہوں گے جن کے جو دنیا میں کفر اختیار کرتے تھے، منافق تھے، حقیقی منافق تھے، ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے، یعنی حقیقت میں مومن نہیں، بظاہر مومن شو کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے مادی۔ تو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے چہرے سیاہ اور خاک آلود میدان حشر میں آئیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، لیکن وہ لوگ جن کے کل قیامت میں چہرے سفید ہوں گے، ہاں جی، اور روشن ہوں گے، درخشان ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، بار وہ لوگ جن کے چہرے روشن، درخشان، خوبصورت ہوں گے، روشن ہوں گے، تو وہ کہاں ہوگا ان کا مقام؟ ففی رحمت اللہ، وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہاں جی، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت سے صاحب معلوم ہوا کہ ہاں جی، وہ لوگ جن کے چہرے سفید اور نورانی ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی رحمت کے زیر اثر ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ ہاں جی، اور ان کے چہرے نورانی اور سفید ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ آیت مبارک جو سورہ آل عمران آیت نمبر 106 107 ہے۔ تو ترجمہ پھر دوبارہ کراؤں، اس دن بعض چہرے سفید یعنی نورانی اور روشن، اور بعض چہرے سیاہ یعنی تاریک اور غبار آلود ہوں گے، اور سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا ہاں جی، تم نے ایمان کے بعد کفر کیوں کیا؟ سو اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 106 ہے۔ نمبر 7 ہے، اور جن کے چہرے سفید یعنی روشن ہوں گے میدان قیامت میں، وہ اللہ کی دائمی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ہاں جی، یاد نمبر 107 ہے۔ تو ان دو آیتوں سے خوب واضح ہوا، ہاں جی، خوب واضح ہوا کہ وَتُبَيِّضُ بِوَجْهِ، جو اس دعا میں اللہ پیارے نبی نے ہمیں سکھایا کہ تم یہ دعا بھی کرو، وَتُبَيِّضُ بِوَجْهِ، اے اللہ اس رحمت اور برکت، شفقت الہی کی برکت سے اے اللہ تو میرے چہرے کو روشن کر دے، میرے چہرے کو نورانی کر دے، میرے چہرے کو سفید کر دے، ہاں جی، اور مجھے خوشحال بنا دے۔ یہ دعا جو ہے ان دو آیتوں سے خوب واضح ہو کہ وَتُبَيِّضُ بِوَجْهِ کی کتنی اہمیت ہے، یہ دعا کتنی اہم ہے۔ جن کی یہ دعا قبول ہو گئی وہ میدان حشر میں روشن چہرے سے ہوں گے۔ جنہوں نے یہ دعا ہی نہیں کیا، جن کے دعا کی توفیق نہیں ہوئے، کافر مرا، ان کے چہرے تو سیاہ ہوں گے۔ اور ہمیں ان دعاؤں کو کتنی خلوص دل سے ہاں جی کرنا چاہیے، کیونکہ جس کا چہرہ سفید اور روشن ہو ہاں جی ہو کر میدان حشر میں آئے گا، اس کا مقام و منزل رحمت الہی ہے۔ ہاں جی، مقام و منزل رحمت الہی ہوگا، یعنی ہمیشہ کی ناز و نعمت و آرام و راحت میں ہاں جی امراض میں ہوں گے، یعنی جن کے چہرے سفید و روشن نورانی حالت میں میدان حشر میں حاضر ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ ہاں جی، وہ جنت میں ہوں گے، کیونکہ جنت ہی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مقام و منزل ہے۔ کہ اللہ فرمائے وہ رحمت میں ہوں گے تو جنت میں ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کو دوسرے الفاظ میں رحمت سے تعبیر کیا۔ اگر سیاہ صورت و چہرے کے درمیان
کہ جس صورت و چہرے کے میدان حشر میں حاضر ہوں گے انسان، وہ حقیقت میں کفر کے موت مرا تھا اور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا جان گرامی اس مقدس ان مقدس دعاؤں کو کمال عاجزی کے ساتھ با چشم پرنم چند قطرے آنسوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہماری دعا قبول ہو اور ہمیں کل قیامت میں رحمت الہی شامل حال ہو۔ میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کی حقیقت سے بہتر آگاہ ہو کر ان دعاؤں کو خلوص دل کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔